العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. محمد وعجل فرج. گفتگو میکسیمائزنگ پوٹینشیل ان آور چلڈرن. بچوں کی ہمارے بچوں کی اندرونی صلاحیتوں کو کیسے ابھاریں، ایک چیلنجنگ ایشو. 50 تقریباً پوائنٹس ہم نے عرض کیا تھا پہلے مجلس سے، تقریباً 40 سے زائد پوائنٹس کو پیش کیا گیا ہے. آج کی رات شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب محاسبہ نفس، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صل علی محمد وعجل. اس کے ساتھ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ریلیٹ کریں اس ٹاپک کو بھی اور شب کی اہمیت کو بھی سمجھیں. اسپرچوالٹی بھی ایک اثر رکھتی ہے انسان کے گروتھ میں، اور آج سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اسپرچل لوگوں کی حیات وغیرہ کے سلسلے میں اور ان کے کامنس اور ان کی زندگی نمونہ ہے جو لوگ حقیقت میں اس راہ کو بانٹتے ہیں یا راہ پر چلتے ہیں. بچوں کی تربیت میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو فیکٹرز انوالو ہیں، ایک آؤٹر فیکٹرز ہیں، کچھ انر فیکٹرز ہیں، کچھ ہڈن فیکٹرز ہیں. جو ہڈن فیکٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ جینز کا اثر ہے، ننیال کا اثر ہے، ددیال کا اثر ہے، اور آج کی سائنس بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کو جینیالوجی کہتے ہیں. میں نے تربیت اولاد کے مجلسیں جو 2000 میں پڑھی تھی اسی مرکز میں، اس میں تفصیل سے بحث کی ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا. دوسرا جو ہے ماحول اثر کرتا ہے، اور ایک ہے توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے ہیونلی انسپریشن. ہم بعض وقت دیکھتے ہیں بعض گھرانے میں آؤٹر فیکٹرز نہیں ہیں، یعنی اتنا مذہبی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ریلیجس فیملی نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک بچہ نکل جاتا ہے بہت ہی ریلیجس. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ماحول میں امکان ہی نہیں تھا، کیسے ممکن ہوا. یہ ہے توفیق من اللہ، اور اسی لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس پہ کام کریں. اور یہ دعا نماز میں خصوصاً آیت کی صورت میں ہے مگر دعا کی صورت میں ہے، اور اس کو قنوت میں پڑھ سکتے ہیں. میں عموماً اس کو پڑھتا رہا ہوں اس لیے کہ ہم چیلنج نہیں کر سکتے، کتنے بھی ہم بوڑھی مولوی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیشہ ڈرنا ہے، ہوشیار رہنا ہے. حضرت نوح کا بیٹا جب ہاتھ سے نکل سکتا ہے تو کون ہے مولوی؟ ہم کتنے بڑے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہماری. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دعا ہے. سورۃ ابراہیم
14 چیپٹر ہے، اس کی 39-40 آیت ہے، اور یہ 3 جنریشن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے بھی تو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، نہ صرف مجھے، میری آئندہ نسلوں میں بھی یہ توفیق عنایت فرما کہ میرے آئندہ نسلیں بھی وہ نماز کو قائم کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ذریت ممکن ہے کہ 10، 20، 50، اللہ جانے، ہمیں معلوم نہیں ہے آج ہم ہیں کون رہے گا۔ حضرت ابراہیم جب دعا کر رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنی نسلوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار تو دعا کو قبول فرما۔ اس کے بعد یہ ہو گئی میرے لیے، میری آئندہ نسلوں کے لیے۔ اس کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ میرے بخشائش کا سامان بنا دے، میرے والدین۔ تو 5 جنریشن، پریزنٹ اور فیوچر جنریشن کے لیے ماں باپ کوشش کریں کہ پہلے تو محنت کرنا چاہے، ماں باپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں گردن پہ، بچے جو ہاتھ میں ہیں یہ پرلس ہیں، یہ ہیرے ہیں، یہ جواہر ہیں، ان کو کاٹنا ہے، ان کو بنانا ہے، یہ خام مادہ ہیں۔ خام مادہ یعنی ایک را میٹیریل ہے جو زمین سے نکلا ہے، جیسے سونا سونے کی صورت میں نہیں ہوتا، مٹی کی صورت میں ہوتا، کئی مرتبہ بھٹی میں ڈالنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، کیمیکل میں ڈالنے کے بعد یہ سونا بن کر کے 14 کیرٹ، 18 کیرٹ، 24 کیرٹ بنتا ہے۔ اس طرح سے بچے بھی ماں باپ کے ہاتھ میں ہیں، خام یعنی را میٹیریل ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے توفیق بھی مانگنا ہے، ہمیں محنت بھی کرنی ہے کہ آئندہ نسلیں کس طرح سے پاک و صاف رہ سکتی ہیں، اور یہ گردن پہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اگر پوری نہیں ہوئی تو ہم لوگ قیامت کے دن پکڑ جائیں گے۔ چھوڑیے قیامت، اس آیت میں یہ ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے فرزند، حضرت لقمان ہی واز اے وائز پرسن، نبی نہیں تھے، پروفٹ نہیں تھے، اللہ کی ان کی وزڈم اتنی پسند آئی کہ سورہ کی صورت بنا کے بھیج دیا ذات پروردگار نے، اور اس کے بعض ایڈوائز کو اس آیت میں، اس سورہ میں ڈالا ہے۔ بیٹے کو ایڈوائز کر رہے ہیں بی کیئرفل، بہت ہوشیار رہو، تمہارا عمل اگر مینیو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تمہاری زندگی میں ریفلیکٹ کرے گا، تمہارے وجود میں اس کا امپیکٹ ہوگا۔ تو عمل کا اثر باہر نہیں تم پر ہوگا، یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ تو ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، تعلیم دیتے ہیں، عموماً ان کو ایک ریلیجس یا یہ کہ مورل آبلیگیشن میں پڑھاتے ہیں، تم ذرا سا ٹھیک رہو تو میرا نام ہوگا، میرا کام ہوگا، میرے خاندان کا نام ہوگا، ہمارے خاندان کا نام ہوگا۔ یہاں پر یہ نہیں ہے، پلین اگر تم ایکٹ کرو گے تم کو فائدہ ہوگا، اگر تم ایکٹ نہیں کرو گے تم نقصان میں ہوگے۔ وہ ایکشن اگر تمہارا عمل تھوڑا ہی کیوں نہ رہے، وہ مثقال حبۃ من خردل، رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور یہ عمل تم نے پتھر پہ انجام دیا ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، یہ عمل تم کو ریفلیکٹ کرے گا، تم تک یہ نتیجہ دے گا۔ اس کے بعد کھلی سی بات ہے، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اللہ ڈیلیکیٹ چیزوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہاری اچھائی چاہتا ہے۔ یہ سسٹم دنیا کا اللہ نے بنایا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا، ویئر ایور دیر از اے کاز ایفیکٹ از دیر، جہاں علت ہوگی وہاں معلول کا ہونا ضروری ہے۔ علتوں کو ٹھیک کرتے چلے جاؤ، معلول ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، کازز کو ٹھیک کرتے چلے جاؤ، ایفیکٹ جو ہیں ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ یہ خلاصہ ہے کل تک کی بحث کا۔ آج جب آگے بڑھیں گے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ محمد وعجل فرج۔ آج میں اسپرچل دنیا کو ذرا سا میں چاہتا ہوں ایکسپلور کریں ہم لوگ، ذرا سا معنوی دنیا کو، اور دعاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے، اسی لیے جوان بچوں کو چاہیے 24 دعا پڑھیں۔ 24 دعا کس کے لیے؟ والدین کے لیے ہے۔ یہ دعا جو ہے صرف سپلیکیشن نہیں ہے، انووکیشن نہیں ہے، اس میں ٹیچنگز ہیں، صرف دعائیں نہیں ہیں، اس میں تربیت کے اصول ہیں۔ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، انڈائریکٹلی امام نے بتایا ہے، کیا تمہیں کرنا چاہیے۔ یہ 24 دعا ہے بچے پڑھیں ماں باپ کے لیے۔ آن دی ادر ہینڈ 25 دعا ہے ماں باپ پڑھیں بچوں کے لیے، اس میں بھی تربیت کے اصول ہیں، خوبصورت اصول ہیں۔ خصوصاً المرتضیٰ کے مومنین جو ٹیچرز ہیں، مسلمان جو ٹیچرز ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔
اس کو بریک ڈاؤن کر دینا چاہیے، اس میں ڈیٹیل میں جانا چاہیے. امام صرف اشارے کرتا ہے، اس سے ایکسٹریکٹ کر کے علوم کو پھیلانا چاہیے. اس میں کئی سائنسز ہیں، ہیومن سائیکالوجی ہے، چائلڈ سائیکالوجی ہے، بہت سی چیزیں ہیں. اس لیے کہ امام کی طرف سے مانے کہ امام اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے، جس طرح سے سرکار نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. امام بھی اپنی طرف سے کوئی چیز بولتے نہیں ہیں. حدیث ہونا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیثی حدیث ابی، میری حدیث میرے بابا کی حدیث، حدیث ابی حدیث جدی، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی. پھر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ حدیث رسول اللہ کی. قال الباقر کے معنی قال المحمد، قال الصادق کے معنی قال المحمد. اتنی شیورٹی کے ساتھ ہمارے پاس وہ احادیثیں ہیں کہ روایت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا ہم کو رسول اللہ سے ملی ہیں. رسول اللہ سے مانے اللہ سے ملیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ اپنی طرف سے کوئی چیز بولتے نہیں ہیں. تو یہ دو دعائیں جوان بچے ماں باپ کے لیے، 24 دعا ماں باپ بچوں کے لیے. یہ دعا میں یہ بھی دعا اور یہ جو اشارہ میں نے کیا تھا سورہ ابراہیم کا، حضرت ابراہیم کی دعا بہترین دعا ہے. حضرت لقمان آگے بڑھ کے کہتے ہیں، یہ 16 آیت ہے جس کو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں، ہم شرف حاصل کر رہے ہیں. پھر میں آج شب عاشور ہے، گزارش کرتا ہوں تمام نوجوانوں سے، بزرگوں سے، میری ماؤں سے، بہنوں سے، آج کی دنیا ہماری زندگی کو چرا لی ہے. وی آر ناٹ ان کنٹرول، ہمارے کنٹرول میں ہم نہیں ہیں، ہمیں کوئی کنٹرول کر رہا ہے. تم ایسا کھانا کھاؤ، بریک فاسٹ ایسا کرو، تمہارا بیڈ روم سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے، تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے، سمر کا لباس یہ ہے، ونٹر کا لباس یہ ہے. سم ون از انڈائریکٹلی لیڈنگ اس، ہم لوگوں کو جو ہے انڈائریکٹلی لیڈ کر رہا ہے. اس کے بجائے ہم مختار بن جائیں، ہم خود اپنی لائف کو لیڈ کریں. یہ جو گیجٹ ہے ہمارے ہاتھوں میں، یہ انڈائریکٹلی لیڈ کر رہا ہے ہماری زندگی کو. اس سے تغافر کرنے کے بجائے اس سے میں نے جو فائدہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ میں اس وقت تک میں اس گیجٹ کو نہیں کھولتا جب تک کم از کم 10 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لوں. آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں شب عاشور ہے. امام نے 2 چیزیں فرمائی ہیں. نوجوانوں سے میں کہتا ہوں یہ ٹی شرٹ بنائیے، یہ بنائیے، آئی لو نماز، آئی لو قرآن. امام حسین میری طرف سے شب عاشور امام نے فرمایا انا احب الصلاۃ، آئی لو نماز، مجھے نماز سے محبت ہے. اس کے بعد قرآن کی تلاوت سے محبت ہے. امام حسین قرآن کی تلاوت سے محبت کریں اور ماتمدار قرآن نہ پڑھے. اور امام حسین اگر بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ پہلی محرم سے کم از کم 40 تک یہ قرآن امام حسین کے نام پہ پڑھیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. زندہ باد، زندہ باد. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ 17th آیت لقمان کی 31st چیپٹر کی یہ ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کو قائم کرو. قرآن میں کہیں نہیں ہے نماز پڑھو، سب جگہ نماز کو قائم کرو. اسٹیبلش پریئر، کیا معنی ہے اسٹیبلش پریئر؟ نماز صرف یہ رکعت نہیں ہے، رکوع سجدہ ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے پلرز ہیں، قوانین ہیں. ایک ذمہ داری میرے اور اللہ کے درمیان ہے، ایک ذمہ داری میرے اور میری فیملی، میرے ہیومن ریس کے درمیان ہے. یہ پوری ذمہ داری کو اسٹیبلش کرنے کا نام ہے نماز. میں نے اشارہ کیا تھا وضو میں اتنا کم پانی خرچ کرو کہ 1.25 پاؤ یعنی تقریباً 1/4 لیٹر، اس سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس نل کھلا ہوا رہتا، بہتا رہتا، وضو کرتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ آف پریئر نہیں ہے. یہ مثال، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج کی جو کرائسس ہیں، واٹر کرائسس ہیں، بہترین اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان یہاں سے کنٹرول کرے، نماز سے کنٹرول کرے اور اپنے وجود کو لائے بارگاہ پروردگار میں. بیٹا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف. پازیٹیو پیئر پریشر. ہمارے بچے، ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ بچے کو کوئی گمراہ نہ کر دے.
بچے کو کانفیڈنس دلا رہے ہیں حضرت لقمان، تم امر بالمعروف کرو، واٹ از گڈ، انجوائے واٹ از گڈ، یعنی دوسروں کو بتاؤ اچھی چیز کیا ہے، فربٹ واٹ از بیڈ، برائیوں سے روکو، وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، واصبر علی ما اصابک. یہ خود یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ خود ایک بڑی مجلس ہے، مجھے اس کا ٹائم نہیں، میں سرسری پہ گزر رہا ہوں. واصبر یعنی پرسیورنس، صبر جو ہے ہم لوگ ٹرانسلیٹ جو کرتے ہیں وہ ہے پیشنس، مگر قرآن میں صبر پیشنس کے نام میں نہیں ہے. ہیوملیشن کو قبول کرنے کا نام یہ صبر نہیں ہے، ریزسٹنس کا نام ہے صبر. قرآن میں استقامت کو کہتے ہیں. واصبر ما اصابک، اگر بچہ کے جی جونیئر میں صبر نہیں کرے گا سینئر میں نہیں آئے گا، گریڈ 1 میں صبر نہیں کرے گا 2 میں نہیں آئے گا. اسی طرح سے اگر ہائر اسکول میں گریڈ میں جا رہا ہے، دا مور ریزسٹنس وہ شو کرتا ہے، اس کا رزلٹ جو ہیں اچھے آتے جاتے ہیں. واصبر علی ما اصابک، جو چیز حالات ہو رہے ہیں اس میں پریشان مت ہو جاؤ، کل کے حالات سے آج کے حالات، اس لیے کہ انسرٹن دنیا ہے، کبھی بھی کچھ ہو جاتا ہے، تم فوراً ریاکٹ مت ہو جاؤ. جیسے کہ فارسی شعر میں ہے کہ بہت ہی خوبصورت مصرع ہے، مشکلی نیز کے آسان شود، مرد باعث کے ہر آسان شود. کوئی مشکل ایسی نہیں ہے کہ وہ آسانی سے حل نہ ہو جائے، اگر مرد ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈٹ کے کام کرنا چاہیے، انالائز کرنا چاہیے اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے. واصبر علی ما اصابک، جو بھی تم پر مصیبت آ رہی ہے فوراً ہی ریئیکٹ کر کے ایجیٹیٹ مت کرو، رو پیٹو نہیں، اس پر استقلال بتاؤ، پرسیورنس بتاؤ. واصبر علی ما اصابک، اور بہت ہی خوب بات ہے، فإن ذلک من عزم الامور. یہ آپ جانتے ہیں کہ اولو العزم پیغمبر، انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000، ان میں سے نبی کتنے ہیں؟ اس میں رسول کتنے ہیں؟ 313. 313 میں 5 کون ہیں؟ اولو العزم. اولو العزم کے معنی صاحب ارادہ. یہ لوگ کبھی حالات سے پریشان نہیں ہوئے، حالات کو بدلے، حالات نے نہیں بدلا. بہت اچھی طرح سے، یعنی انوائرمنٹ کو انہوں نے چینج کیا، انوائرمنٹ نے ان کو نہیں چینج کیا. سرکار کی حیات اٹھا کر کے دیکھیے، جس زمانے میں آئے ہیں فی دلال مبین، اٹر ڈارکنیس ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہے. اس مقام پہ سرکار نے کیا کیا؟ ایسی لائٹ روشنی جلائی جس کو لائٹ آف سیولائزیشن کہہ لیجئے. اس سے پہلے کوئی سیولائزیشن نہیں تھا، دنیا میں سیولائزیشن نہیں تھا، تہذیب و تمدن کا نام ہی نہیں تھا. جو کچھ آج تہذیب و تمدن ہے سب دیا ہوا صدقہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ محمد وعجل فرج. واصبر علی ما اصابک فإن ذلک من عزم الامور، یعنی جس طرح سے اولو العزم نے، پیغمبروں نے ریزسٹ کیا، پرسیورنس بتایا، تم بھی ان اولو العزم میں، یعنی ان کی کاپی کرو. یہ ہمارے پاس ہم لوگ عموماً میں کیا کہوں، ایسا ہمیں یہ ٹیچ کیا گیا ہے وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں، ہم ان کی کاپی نہیں کر سکتے. ذرا سا اشتباہ ہے، صحیح ڈائریکشن نہیں ہے. ڈائریکشن کیا ہے؟ صبح نماز فجر کے بعد چھوٹی دعا ہے، اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب وامیتنی ممات علی ابن ابی طالب. پروردگارہ مجھے علی جیسا جینا سکھا دے، علی جیسا مرنا سکھا دے. یعنی کہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو رمضان کی دعا میں، دعا پڑھتے ہیں قنوت میں، ربی ادخلنی، ربنا ادخلنا فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد واخرجنا من کل سوء اخرجت منہ محمدا وآل محمد. جہاں جہاں محمد و آل محمد اچھے راستے میں داخل ہوئے مجھے بھی انٹر ہونے دو، جہاں وہ نکل گئے وہاں سے مجھے جانا نہیں ہے. تو اس کے معنی ہے کہ ان کو کاپی کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ وہ نہیں بن سکتے، یقیناً نہیں بن سکتے، لیکن اللہ نے ان کو ایز اے آئیڈیل بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کے بعد ٹیچ کرتے ہیں بچے کو، اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرو، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ، بی ڈاؤن ٹو ارتھ. ولا تصعر خدک للناس، اکڑے ہوئے چہرے بنائے ہوئے، ذرا سا خدا نے کچھ دے دیا یا تھوڑی کامیابی مل گئی، ولا تصعر خدک للناس، اپنے چہرے کو اکڑا کے مت چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ چلو تو تن کے مت چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ مختال و فخور کو پسند نہیں کرتا، مغرور انسان کو پسند نہیں کرتا.
رسول بتا رہے ہیں حضرت لقمان، بی ہمبل، بی میک۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم محمد وعجل فرج، امام علیہ السلام کی دعا ہے جس کا نام ہے دعائے مکارم الاخلاق۔ اٹ شوڈ بی مورل سائنس کی پیک ہے، اس کے جیسی کوئی دعا نہیں۔ ہمارے پاس دعاؤں کے خزانے زیادہ ہیں، انفارچونیٹلی یہ کہ ہم لوگ عاملوں کے پیچھے جاتے ہیں، دعاؤں کے پیچھے نہیں جاتے۔ ہمارے پاس دعاؤں کا خزانہ ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری سچویشن کیا ہے دیکھنا چاہیے، 54 دعائیں ہیں امام سجاد کی، دیکھیں کون سی دعا میرے لیے ریلیٹ کر سکتی ہے، میری سچویشن کو بیان کر سکتی ہے، وہ دعا کو پک کریں، اس دعا کو پڑھیں، خدا جلدی جلدی آپ کو شفا بھی دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اس پریشانی سے نجات دلائے گا۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایگزٹ نہیں ہے، چاروں طرف سے باندھ دیا گیا ہے، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہ، اگر تم تقوی اختیار کرو ایگزٹ مل جائے گی، تم کو پریشانی کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ حقیقت کون سا راستہ ہے؟ دعا بھی ایک راستہ ہے، دعا ٹیچنگ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں ایک جملہ کہا ہے، پروردگارہ یہ شہرت جو ہو رہی ہے، یہ جو میری بات لوگ سن رہے ہیں، میری شہرت ہو رہی ہے، اس کو میرے نفس میں ذلت عنایت فرما، میرے اندر جو ہے ایسا غرور مغرور نہ ہو جاؤں، لوگ تعریف کریں مجھ میں غرور نہ آنے پائے، اندر جو مجھے گلتی، اندر ایک قصہ یاد آ گیا، ذرا سا خطرناک ہے لیکن مزیدار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ شیخ کبیر اور قبلہ کعبہ تشریف فرما، یہاں پر علماء آتے ہیں، لباس میں نہیں آتے ہیں، یہ میں عموماً کہا کرتا ہوں یہ جاسوس ہے امام زمانہ کے، تو پھرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون مولوی صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے انشاءاللہ مجھے کریکٹ کریں گے۔ خدا ان تمام علماء کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم شیخ جعفر کبیر، جن کو شیخ کبیر کہتے ہیں، شیخ جعفر جنہوں نے شیعوں پر احسان کیا، انہوں نے یونیورسل بہت ہی یعنی انقلابی کتاب لکھی، اصل و اصول شیعہ، بینگ کریٹیکل آف واٹ وی بلیو، یہ کتاب بہت خوبصورت کتاب لکھی، بہت زیادہ مشہور تھے، بہت زیادہ، جب نماز پڑھاتے تو زیادہ مجموعہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کی بیوی ان کو کبھی کبھی ہاتھ چلا دیتی ہے، ایسی خبریں پہنچیں تو جو ان کے قریبی حلقے والے تھے انہوں نے ریسرچ کیا، اپنی عورتوں کو بھیجا کہ یہ حقیقت ہے کہ کیا ان کی بیوی کبھی کبھی غصے میں 2-4 ہاتھ چلا دیتی ہیں اور یہ صبر کر لیتے ہیں؟ معلوم ہوا تو یقین معلوم ہوا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے، کبھی کبھی وہ غصے میں 1-2 ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بغیر ہاتھ لگائے کہ ہم طلاق دے دیتے ہیں، تو یہاں تو ہمارے پاس، ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ حربہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے طلاق حل نہیں ہے، ساتھ رہ کے ٹھیک کرنا حل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم وعجل فرجا، بہت اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے۔ تو چنانچہ انہوں نے لیڈیز کو بھیج کے معلوم کیا، پتا چلا کہ یہ سیریز ہے بنی، ڈرتے ڈرتے آغا سے کہا کہ آغا یہ کیا ہو رہا ہے، اسلام نے آپ کو حق دیا ہے، بیوی ایسا گستاخی کرتی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، خدا نے مجھے یہ عنایت کیا ہے، دنیا کے سامنے میں اتنا مشہور ہوں، خدا یہ کہہ رہا ہے تو عجب نہ کر، تو اندر جو ہے خود پسند نہ بن جا۔ اندر جانے کے بعد خدا یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھال، میرے نفس کو سنبھالنے کے لیے خدا نے یہ نعمت دی۔ یعنی عجیب و غریب پرسپیکٹیو آف لائف ہے، اگر انسان اس طرح سے پرسپیکٹیو حاصل کرے تو کسی گھر میں جھگڑے نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بہتر درود آخری صف تک انشاءاللہ۔ اللہ اتنی مقدموں کے بعد ایک پوائنٹ جو آج بہت اہم پوائنٹ جو بڑھانا ہے، بچوں کو کشف شہود۔ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ایزیلی
ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے، اس کو ہضم کرنا بھی ذرا سا مشکل، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان کے ایک ظاہری حواس ہیں جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، آبویس ہے، دیکھنے کی، سننے کی، ٹچ کرنے کی، 5 سینسز. کچھ انر سینسز بھی ہیں جس کو ہم لوگ بعض وقت کہتے ہیں 6 سینس. 6 سینس یہ کیا ہے؟ ایک انر سینس ہے جس کو آج کی سائنٹیفک دنیا نے ESP کہا ہے. میں اس میں جانا نہیں چاہتا. ایکسٹرا سینسری پرسپیکٹیو، یعنی موجود ہے انسان میں ایک ایسی قوت کہ ممکن ہے کہ وہ کل کو آج دیکھ لے، پاسبلٹیز ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ تہذیب نفس سے، انسان کے اپنے اخلاق و کردار و تقوی پرہیزگاری سے وہ چیز آ جاتی ہے کہ تم وہ دیکھ سکو گے جو کل ہونے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے انمیٹ سے کہا، جب ان لوگوں نے آ کر کے تعبیر پوچھی تب انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، میں کون ہوں. اس کے بعد اس سے انٹروڈیوس کرانے سے پہلا وہ بتایا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تم کو بتاتا تھا آج کی ڈش کیا ہے، کل کا کھانے والا کھانا جو آئے گا جیل میں وہ کیا کھانا دینے والے ہیں میں پہلے ہی بتا دیتا. یہ کشف شہود ہے. انسان کے اندر ایک ایسی پرسپیکٹیو ہے، ایک ایسی حس موجود ہے جو اللہ نے سب کو عنایت فرمائی ہے، مگر اس کو ذرا سا کیا کہتے ہیں، اس کو انٹرٹین کرنا ہے، اس کو ذرا سا آگے بڑھانا ہے. اس حس کو انسان کی کریٹیوٹی میں بہت بڑا حصہ ہوگا، خصوصاً جو ہڈن ٹریجرز ہیں بچے میں، خصوصاً ہم میں جو ہڈن ٹریجرز ہیں ان کو نکالنے میں ایک بہت ذریعہ ہوگا، بہت ہی اچھا سلیقہ ہوگا. اس کے کرنے کے لیے کچھ اصول بتائے ہیں علماء کرام نے، خود قرآن نے بتایا ہے. پہلا اصول جو ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کے معنی جو ہیں، ہم لوگ عموماً اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے، حقیقت میں تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ سے ڈرنے کا نام ہے. اس کا صحیح ترجمہ اردو میں ہے، وہ ہے پرہیزگاری. تقویٰ کے معنی پرہیزگاری. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ کو جو ہے شوگر ہو گئی ہے، آپ ڈائبیٹک ہیں، آپ جو ہیں یہ گولی کھائیے، آپ ان چیزوں سے پرہیز کیجئے. ان چیزوں سے پرہیز کرنے والے کو کہتے ہیں تقویٰ متقی. چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ چیزوں سے پرہیز کرو، اگر نہیں کرو گے تو یقیناً یہ بڑھتی چلے جائے گی، تمہاری حیات کو ختم کر دے گی. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجل فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن اور اللہ کو تم حکیم سمجھو، قرآن کو تم پرسکرپشن سمجھو. اللہ اکبر. یعنی اللہ تمہارا ڈاکٹر ہے کہ خالق ہے، جانتا ہے، پیدا کیا، ہی نوز واٹ. جب آپ کار لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، اس کے ساتھ چھوٹی سی بک آتی ہے، آپ کے ٹیلی فون کے ساتھ ایک بک آئی ہے. وہ بک کہاں سے آئی ہے؟ وہیں سے آئی ہے جہاں سے وہی چیز بنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بک ایک طرف سے آئے اور بننے والی چیز کہیں ایک طرف سے آئے. انسان ویری کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک بک ہے، اس بک کا نام ہے قرآن مجید. اس کو کیسے چلانا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تمہارا چونکہ خالق ہے، ہی لوز یو سو مچ، اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اللہ نے تم کو یہ مینیول بک دی ہے جس کا نام قرآن ہے. اس کے ذریعے سے اپنے کیریکٹر کو، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ. اگر اس پہ چلو گے تو قرآن ہو گیا پرسکرپشن، اللہ ہو گیا حکیم. ہم ہیں مریض، ہم لوگ جو ہیں سب مریض ہیں. اگر مریض نہ سمجھے تو کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے والا نہیں ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک نسخہ ہے، اور اس نسخے پر عمل کرنے سے میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا، آخرت میں بھی کامیاب. صلوات پڑھے محمد والے بچے میں کشف شہود کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ ایسا بناؤ، دوستی ایسے کراؤ، ایسے دوستوں سے اس کے ساتھ دوستی کرواؤ کہ جس میں کریٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسا حلقہ بناؤ اس بچے کا. بچے دو طرح کے ہیں، ایک وہ لوگ بچے ہیں جن کو کہتے ہیں گاڈ گفٹیڈ، چنانچہ ان کے لیے نہیں معلوم یہاں پر پاکستان میں سسٹم ہے یا نہیں، ویسٹرن کنٹری میں باقاعدہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کلاس سے بہت آگے ہے، اس کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. بہت سے بچے یہاں پہ بھی میں نے دیکھا، ایک بچہ 13 سالہ بچہ جو اس نے PhD کر لیا ہے، اسپیچز دیتا ہے. کیا نام ہے اس بچے کا؟ اسی طرح سے کئی بچے ہیں دنیا میں جو گاڈ گفٹیڈ ہیں.
یہ جنرل بات نہیں ہے، بہت کم لوگوں کے لیے، مگر ان جنرل خدا نے بہت سی صلاحیتیں ہمارے پاس دی ہیں، اس کو اجاگر کرنا، اس کو فطرہ، میں نے پہلی مجلس میں بتایا پیغمبروں کا کام کیا ہے، وہ لوگ حل جیسے چلاتے ہیں ویسے مولا امیر المومنین نے دعائیں، مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا جیسے حل چلاتا ہے کسان تاکہ زمین نیچے سے اوپر آ جائے اور وہ بیج بونے کے قابل ہو جائے تاکہ اندرونی صلاحیتیں اس میں ابھر کے آ جائیں. یہ حقیقت ہے. ماں باپ بھی بچوں کے لیے نبیوں کا کام، میری طرف سے نہیں، حدیث ہے سرکار کی، الشیخ فی اسرتہ کالنبی فی امتہ، ایک بزرگ کا گھر میں رہنا ایسا ہے کسی امت میں نبی کا رہنا. یعنی کتنے، اس لیے کہ اس کے پاس جو تجربے ہیں ایک بزرگ کے، جو ٹھوکر کھا کے وہ گزرا ہے، اس کا ایک لمحہ بھی کنسلٹیشن فارم، جو باہر جاتے ہیں آپ، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیتیں موجود ہیں، اس سے اخذ کرنے کی کوشش کریں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ کشف شہود دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک آؤٹر دنیا، ایک انر دنیا. آؤٹر دنیا یعنی اس کے دوستوں کے ذریعے سے، اس کے سبلنگ کے ذریعے سے، دو باپ کے انکریجمنٹ کے ذریعے سے، اچھی غذاؤں کے ذریعے سے، یہ تمام فیکٹرز ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. جو ہیڈن فیکٹر وہ ہے کہ انسان ممکن ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے، وہ دعا کرے، وہ ایسا سلیقہ ایجاد کرے کہ وہ چیزیں دیکھنے لگیں جو اس کو بنانا. کشف شہود کہتے ہیں اس میں، انسان اپنے شہود کو، اپنی حقیقت کو وہ کچھ خود کشف کرے. جس طرح سے سکس سینس ہے، ای ایس پی ہے، ایکسٹرا سینسری پرسپیکٹیوز، اس کو جو ہے اجاگر کرے. جب اجاگر کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ آئندہ مہینے کی بعد آج پہلے ہی دیکھ لے، وہ کریشن کو پھر دیکھ سکے. قرآن کی ایک آیت سہارا دیتی ہے، وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ عجیب و غریب آیت ہے. تم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ چیز بنائی، کیسے ہی بنائی؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیچ کرتے ہیں. وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ تمہیں علم دیتا ہے اس بات کا جو تمہیں علم نہیں ہے. سرکار سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم کو میں وہ دے رہا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور ان جنرل سارے پبلک سے کہہ رہا ہے کہ تم کو وہ میں دے رہا ہوں جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ خدا سے دعا کریں. انشاءاللہ آج شب عاشور ہے، اور تمام مومنین سے میں گزارش کرتا ہوں امام حسین کو ایک روز میں محدود مت کیجیے، زندگی میں پھیلائیے. اپنے زندگی کو آج انالائز کیجیے. آج شب جمعہ بھی ہے اور شب عاشور بھی ہے. انالائز کیجیے اسی طرح سے جس طرح سے حضرت حور کے لیے. کسی نے یہی شیخ کبیر سے پوچھا، حدیث میں ہے التفکر الساعہ، دیکھیے بہترین شاہ، کشف شہود کے لیے حدیث بھی بہترین ہے. التفکر الساعہ، تفکر یعنی بہت زیادہ کنٹمپلیشن میں جانا، ریسرچ میں جانا، غور میں جانا. التفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ. ایک گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. 70 سال کی عبادت سے، یعنی کیونکہ ایک گھنٹے میں ممکن ہے کہ وہ شہود کو کشف کرے، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کو دیکھنے لگے. پوچھا کسی نے شیخ کبیر سے، یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک گھنٹے میں انسان 70 سال کی عبادت کرے؟ تو شیخ کبیر نے بہت اچھا جملہ بتایا، حور کی زندگی کو دیکھ لو، یہ نتیجہ نکل جائے گا. اس کی ایک گھنٹے کی فکر نے اس کو جہنم سے جنت تک کی بدل. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجهم صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ.